بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 67 ہے۔ 66 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے، تو چونکہ ہم نے دروس ترتیب کے ساتھ ذکر کیے تھے تو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوافل کے بعد آپ باب العیدین لے کے آئے ہیں، دونوں عیدوں کا بیان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ عید الفطر کے احکام و مسائل و فضائل اور پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کے بیان کریں گے۔ آج کے اس درس کے اندر صرف دونوں عیدوں کے بارے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ کریم جل جلالہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ عید کی اصل جو ہے وہ عود ہے، مطلب لوٹنا، چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سال کے بعد یہ دن دونوں لوٹ کر آتے ہیں، خوشیاں اور مسرت اپنے دامن میں لے کر آتے ہیں، تو اس لیے ان کو عید کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب مدینہ شریف کے اندر آپ تشریف لے کر گئے تو مدینہ شریف کے اندر 2 دن منائے جاتے تھے جس میں لوگ کھیل تماشا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھی ان کو اپنایا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے ترک پر وہ کیا کرتے، ان 2 دنوں کو مناتے اور غیر شرعی حرکات اور اس کے علاوہ اس زمانے کی جو قبیح رسومات تھی ان کو اپنایا جاتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تو سرکار نے فرمایا اللہ کریم جل جلالہ نے اس سے افضل اور بہتر میری امت کو 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان 2 دنوں کے اندر بھی مسلمانوں کو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو دن ہے یہ اپنے دامن میں خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن ایسی خوشیاں اور یہ ایسے دن ہیں کہ جس کے اندر کھیل کود تماشا بھنگڑا اور رسومات اور جہالت کے ترک والے جو نظریات و افکار ہیں یا جو کھیل تماشے ہیں ان کو نہیں اپنایا جائے گا۔ یہ خوشیاں بھی ہیں، خوشیاں اپنے دامن میں لے کے آئے گا، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی، لیکن یہ دونوں دن جو ہیں گے وہ باعث ثواب ہوں گے۔ آغاز ان کا عید کی نماز سے ہے، آغاز ان کا طہارت سے ہے، آغاز ان کا اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرنے کے لحاظ سے ہے۔ ان دنوں کا آغاز اس کی بارگاہ میں اپنی پیٹھ کو جھکا کر، اپنی کمر کو جھکا کر، اپنے آپ کو جھکا کر سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگانے سے ہے۔ آغاز اس کا اچھا لباس پہننے سے ہے، آغاز اس کا منہ کی صفائی بطور مسواک کرنے کے لحاظ سے ہے، آغاز اس کا بالوں پر زلفوں پر تیل لگا کر، کنگا لگا کر، داڑھی مبارک پر تیل و کنگا لگانے کے لحاظ سے ہے، آغاز اس کا اپنے جسم اور اپنے کپڑوں پر اچھی خوشبو لگانے کے لحاظ سے ہے، تاکہ لوگ ہمیں ملیں، ہم سے نفرت نہ کریں، ہم سے محبت کریں، ہم سے عقیدت کریں۔ دیکھیں اسلام کیسی خوشبوئیں جو ہیں وہ بکھیرتا ہے۔ تو بہرکیف یہ 2 دن انتہائی عظیم ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ جس طرح لوگ عمومی صورتحال میں دکھ میں تو سب رب کو یاد کر لیتے ہیں لیکن خوشی میں سارے رب کو بھول جاتے ہیں، تو نہ، اسلام نے یہ 2 دن عطا کیے ہیں، لیکن اس کی ابتدا کے اندر نماز رکھی ہے کہ نماز پڑھ کے اس عید کی نماز میں اترنے والے فیوز و برکات سے کیا کرو، اپنے سینوں کو مستفیض کر لو۔ تو بہرحال سرکار کیا فرماتے ہیں، ہر قوم اور ہر ملت کے لیے عید اور خوشی کا ایک دن متعین ہے، اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہے، دونوں کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اس کی قضا نہیں ہے، اور اگر ہم نے اس کو ترک کیا، چھوڑا، سستی کی تو سخت قسم کا گناہ ہم پر کیا ہوگا، لازم آئے گا، کیونکہ اس کی قضا نہیں ہے، اس کا نائب نہیں ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کو ادا کیسے کرنا ہے،
نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں نماز عید الاضحیٰ کی یا نماز عید الفطر کی، واسطے زائد 6 تکبیروں کے، اس میں 6 تکبیریں چونکہ زائد ہیں، بند کی کریم رب کی، اللہ کریم جل جلالہ کی، کعبہ شریف کی طرف منہ پیچھے سمام کی، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں ابتدا عمومی صورتحال میں عام نمازوں میں بھی اسی ثنا سے کی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پڑھنے کے بعد 3 دفعہ تکبیر اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھا کر اس کو چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ تکبیر اللہ اکبر، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں۔ یہ 3 تکبیریں ہیں ثنا کے بعد۔ جب ہاتھ باندھیں گے تکبیروں کے بعد تو آگے قرات کا آغاز امام کرے گا، الحمدللہ رب العالمین، یہ آگے صورت ملائے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، 1 رکعت بحمدللہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کا آغاز قرات سے کیا جائے گا، جس طرح عام نمازوں میں فرضی ہوں یا وتر ہوں، اس کا آغاز دوسری رکعت کا الحمدللہ سے کیا جاتا ہے، تو امام الحمدللہ بلند آواز سے پڑھے گا، صورت بھی ملا دے گا۔ سورت ملانے کے بعد سورت کا جہاں پہ اختتام ہوگا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم نے اگر اس کو پڑھ لیا تو اس کے بعد رکوع نہیں کرنا، بلکہ قرات کے اختتام اور رکوع سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں۔ لیکن جب چوتھی تکبیر کہنی ہے، چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ رکوع کے ساتھ ہے، تو اس میں آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں کی طرف لے کر نہیں جانے۔ تو اسی طرح کیا کرنی ہے، 2 رکعتیں ادا کریں گے، اس کے بعد خطبہ جو ہے وہ عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا، اس کو سنیں، اس کے بعد اجتماعی دعا کا انتظام و اہتمام ہوگا۔ تو بارکیف کیا عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، اس کی نماز کیا ہے، واجب ہے، اللہ اکبر۔ بعض ائمہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اتنا ظلم نہ کرو، یہ جو دونوں نمازیں ہیں یہ واجب ہیں، وجوبی حکم ہے ان کا، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ پہلی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف سے کسی عمل پر مواظبت مطلب ہمیشگی اختیار کرنا اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں عیدوں کو پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ جو ہے ادا کیا۔ ان کی طرف سے ایک بطور اعتراض ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس و معطر بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، اہل نجد سے اس کا تعلق تھا، بالوں پر سفر کے اثرات موجود تھے۔ حضور نبی رحمت عالم علیہ السلام سے سوال کیا اسلام کیا ہے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا کہ اسلام کی جو تعلیمات تھی اس کو بتائیں۔ اسلام کی تعلیمات بتانے میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کہا کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنا، 5 نمازوں کی کیا کرنا، دن رات کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا اس کے علاوہ کوئی اور شے بھی ضروری ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، سرکار فرماتے اس کے علاوہ نفل ہیں، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفل کا تو حکم بھی یہی ہے نا، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ شخص جو ہے اس نے اس بات کو سنا، تو یہاں پر ائمہ جو ہیں باقی جو ائمہ کرام ہیں وہ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہوتی، ضروری ہوتی، تو نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح یہ کہا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں ضروری، تو اس کے ساتھ حضور یہ بھی فرما دیتے کہ ساتھ عید الفطر بھی ہے، ساتھ عید الاضحیٰ بھی ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو گناہ گار ہوگے۔ لیکن سرکار نے 5 نمازوں کے بعد فقط نفل کا کہا، اور نفل میں حضور نے کہا پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، تو لہٰذا ثابت ہوا، تو یہ تو کیا بنی ہے، سنت بنی ہے۔ ہم پہلا جواب اس کا یوں دیں گے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں، عرض کریں گے ہم کہ
عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو تب آئی نا جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے۔ پہلا جواب ہم یہ دیں گے کہ جب دیہاتی آدمی آیا تھا، اس نے جب سوال کیے تھے اسلام کیا ہے، حضور نے بتایا تھا 5 نمازیں ہیں، تو اس وقت عید کی نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب کوئی شے ہے اس کا وجوب ہی نہ ہو، وہ چیز ہو بھی نہ، یا کچھ سالوں کے بعد اس کا حکم آنا ہو، تو اس کو پہلے کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، کسی مجلس و محفل کے اندر کسی بات کا ذکر نہ کرنا، یہ اس بات پر کیسے دلیل ہے کہ وہ چیز واجب نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اب اسی روایت کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ائمہ ثلاثہ وطر کو واجب کہتے ہیں۔ تو کیا ہم اب ان کو کہنا یہ شروع کر دیں گے کہ سرکار نے حدیث میں وطر کا ذکر نہیں کیا تو لہٰذا وطر بھی جو ہے وہ سنت بن گیا ہے، وطر واجب نہیں ہے، آپ پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے؟ تو کسی چیز کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی کیسے دلیل ہے کہ وہ چیز ضروری نہیں ہے؟ تیسرا جواب ہم یہ دیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ بندہ چونکہ اہل نجد کا تھا، بخاری میں حدیث پاک ہے، اور وہ دیہاتی آدمی تھا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہ کیا، کیونکہ گاؤں کے اندر دیہاتوں کے اندر تو عید پڑھنا ضروری نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا جواب، چونکہ اگرچہ عید الاضحیٰ اور فطر کا پڑھنا، عید الفطر کا پڑھنا تو ہے واجب، لیکن ان کا جو ثبوت ہے وہ کتب سنت سے ہے، تو اس لیے اس کو سنت کے ساتھ موصول کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری طرف سے چند جوابات تھے جو میں نے عرض کر دیے کہ اس کا چونکہ ثبوت سنت کی کتب سے ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ سنت کہا گیا، ثبوت سنت سے ہے، حکمی اس پر کیا ہے؟ وجوب کا ہے۔ اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدیں، اس میں غسل کرنا، نہانا یہ سنت ہے، جس طرح جمعہ شریف کے اندر ہے، مسواک کرنا، اچھی خوشبو کا استعمال کرنا، اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ خوشبو ایسی ہو کہ زیادہ تیز، سرکار وہ خوشبو استعمال نہیں فرماتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ جو بہت زیادہ تیز ہو یا بہت زیادہ آہستہ ہو کہ بالکل پتہ ہی نہ چلے، اعتدال، درمیانہ پن ہو۔ بعض دفعہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ خوشبو تیز استعمال کرتے ہیں، تو ہم ناک بند کر کے کپڑا رکھ کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمارے سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے۔ اب ایک بندے کے اس عمل سے اب اگلا بندہ اس کو تکلیف بھی پہنچے گی، وہ ناک پہ ہاتھ بھی رکھے گا، ناک پہ کپڑا بھی رکھے گا، اس سے ملاقات نہیں کرے گا، مصافحہ نہیں کرے گا، اس کو ملے گا نہیں۔ بجائے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ایسی خوشبو ہونی چاہیے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں، ہم سے ملنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس آئیں، ہم سے سلام کریں، ہمیں گلے ملیں، پوچھیں یار یہ کیسی خوشبو ہے، کہاں سے لی ہے؟ تو ہم کہیں یار ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہمیں آرڈر دیتا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو بندے کو پتہ چل جائے واہ کیا شان ہے اس رسول عربی علیہ السلام کی، جس کی سنت کے اندر اتنی خوشبوئیں رکھی ہیں، اس ذات کے اندر اللہ نے کتنی خوشبوئیں رکھی ہوں گی۔ تو بہرحال ایسی خوشبو کا استعمال کیا جائے، اگر ایسی خوشبو نہیں ہے تو آپ اس کو نہ لگائیں، نہ لگانا بہتر ہے۔ تو بہرحال وہ خوشبو استعمال نہ کریں جس خوشبو سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں یا آپ سے ملے بھی نہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے یہ بھی ہے اعتدال ہو، درمیانی خوشبو، اچھی خوشبو لگائی جائے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم عید کے روز اچھا لباس، عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ علماء محدثین کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری ہے کہ نیا سلا ہوا، عمومی طور پر عرف عام میں جب کہا جاتا ہے نا نیا کپڑا، جب پنجابی بات نواں کپڑا پائی ودا، تو مطلب اس کا ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ وہ جو ہے نا درزی سے نیا سلا کر لے آیا تو اس سے وہ کپڑا ہم مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ نئے کپڑے سے تو وہ بھی کپڑا مراد لیا جا سکتا ہے کہ پرانا ہو، اس کو دھو کے کیا کیا ہو، استعمال کیا گیا ہو۔ تو بہرحال نئے کا حکم یہی ہے اچھا کپڑا پہنا جائے، مطلب اچھے کا مطلب یہ ہے کپڑا دھلا ہوا ہو، کپڑا صاف ہو، مطلب پرانا کپڑا جو دھلا ہوا نہ ہو اس کو نہ پہنا جائے، دھلا ہوا اچھا صاف کپڑا پہنا جائے، یہ سنت ہے۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبہ مبارک جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار عید کو جبہ شریف جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نوافل کا پڑھنا، چاہے عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے دو صورتیں آپ توجہ کیجیے، عید کی نماز سے پہلے گھر میں نفل پڑھنا اور عیدگاہ یا مسجد کے اندر نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس سے منع کیے گیا ہے۔ اور رہے گی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، تو بعد کے اندر نفل پڑھنے کی گھر میں تو اجازت ہے، عیدگاہ یا مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے۔ پہلے نہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نہ عیدگاہ و مسجد کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نفل جو ہے وہ گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن عیدگاہ و مسجد کے اندر نہیں پڑھے جا سکتے۔ اللہ کریم جل جلالہ ان خوشیوں کے موقع میں بھی اپنی یاد کی، اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ عمل اللہ ہم سے لے جس میں اللہ کی رضا اور رسول اللہ علیہ السلام کی خوشنودی کا حصول ہو۔ حجت الاسلام امام غزالی اللہ رحمہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی علمی روحانی فیض و برکات سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا درس ہمارا فقط عید الفطر، اس میں صدقہ فطر اور اس کے احکام پر مشتمل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔